اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 243 پڑھیں گے، آغاز کرتے ہیں۔ اب تک جو احکام چل رہے تھے طلاق سے متعلق، اب احکام تبدیل ہو کے اب ایک نیا حکم شروع ہو رہا ہے جہاد سے متعلق، یا اس چیز سے متعلق کہ جو بندے جہاد میں اس وجہ سے جانے سے ڈرتے ہیں کہ انہیں موت کا ڈر ہو، یا اللہ کی راہ میں کوشش کرنا بھی یا کسی ظالم یا جابر بادشاہ کے سامنے حق کی بات کہنا، یعنی جو بھی دین حق کی کام ہو اس کو کرنے سے اس وجہ سے گھبراتے ہیں کہ وہ مر جائیں گے، یا دل میں کچھ کمزوری کچھ ڈر ہوتا ہے، تو ان سے متعلق یہ آیات ہیں۔ الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، خرجوا، جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں تھے۔ الف کہتے ہیں ہزار کو، الف سنۃ، ہزار سال، اور مجدد الف ثانی یعنی دوسرے ہزار سال میں جو پیدا ہوئے تھے، تو وہم الوف، اور وہ ہزاروں تھے، الوف الف کی جمع الوف، ہزاروں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے؟ فقال لہم، تو کہا انہیں اللہ نے، موتو، مر جاؤ، تو اللہ نے انہیں حکم دیا مر جاؤ، ثم، پھر، احیاہم، انہیں زندہ کر دیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لذو فضل، ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، ذو عدل، عدل والا، ذو انتقام، انتقام والا، ذو فضل، فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پہ، تو اللہ تو لوگوں پہ فضل کرنے والا ہے، ولکن، لیکن، اکثر الناس، زیادہ تر لوگ، لا یشکرون، شکر نہیں کرتے۔ یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے ایک نبی جو بنی اسرائیل میں گزرے تھے، ان کا نام تھا سموئیل علیہ السلام۔ تو اصل میں یہودیوں کی حالت، جب حضرت سموئیل علیہ السلام کو بھیجا گیا نبی بنا کر، تو اس ٹائم ان کی بہت اخلاقی انحطاط کا شکار تھے، جیسے آج کل ہماری قوم ہوئی ہے ہماری امت ہوئی ہے، ایسے ہی کہ بھی تعداد میں بہت زیادہ تھے، اس کے باوجود شرک میں اور فرقہ پرستی میں، اختلافات میں، آپس کی لڑائیوں میں، ان چیزوں میں اتنا گھرے ہوئے تھے کہ زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود دشمنوں کا ڈر ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا، اور یہ جنگ کرنے سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، ان چیزوں سے گھبراتے تھے۔ کچھ یہودی ویسے ہی کمزور دل ہوتے ہیں، جہاد سے گھبراتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور کچھ جناب ان کی ویسے اخلاقی انحطاط بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے مزید حالات خراب ہوئے پڑے تھے۔ تو ایسی دنوں میں، ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے سموئیل علیہ السلام کو بھیجا نبی بنا کر، تو انہوں نے کوشش کی، اور انہوں نے اپنی دعوت و تبلیغ کے ذریعے ان میں کچھ اختلافات کو کم کرنے، ان میں دینی جذبہ ابھارنے، دین کی روح پیدا کرنے، اخلاق کی پستی کو ختم کرنے، اس طرح کی کوششیں کی، اور اس سے کچھ حالات بہتر ہوئے۔ تو اس چیز کی طرف یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، اور جب یہاں پہ موت کا حکم بات کی جا رہی ہے کہ موت کا حکم دیا، اس سے مراد اخلاقی موت ہے، کہ اخلاقی لحاظ سے موت، اور حیات جو ہے وہ صرف زندگی اور موت کے معنی میں نہیں آتا، بلکہ اخلاقی لحاظ سے بھی اگر آپ اخلاقی بلندی کا شکار ہو تو حیات کے معنی میں آتا ہے، اور اگر آپ اخلاقی پستی کا، اس چیز کا شکار ہو، اخلاقی موت ہو چکی ہو، تو اخلاقی لحاظ سے آپ گر چکے ہو، تو اسے اخلاقی موت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں لڑتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ اس آیت کا تعلق کی پچھلی آیت سے ہے کہ بھی لوگ اکثر اس چیز کا شکر نہیں کرتے کہ اللہ اپنے بندوں پہ فضل کرنے والا ہے، اس لیے جو مریں گے، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیں گے، تو ان کو اللہ بہت زیادہ بدلہ دینے والا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں لڑتے رہو، اور جان لو اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، ہر عمل جو تم کر رہے ہو اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ تو کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔